Please subscribe this channel and press the bell icon for more videos and daily updates. ہمت کی بات نہیں ہوتی، وہ تو اللہ کا اور جس کا معاملہ ہے نا آپس میں حسین کا اور اللہ کا معاملہ ہے، جس کا ذکر ہے، جو کروانا چاہتا ہے، تو ہم ہوں یا نہ ہوں۔ تو ہمیشہ میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ اس غلط فہمی میں کبھی بھی نہ رہنا کہ تمہاری وجہ سے عزاداری ہوتی ہے یا ہماری وجہ سے عزاداری ہوتی ہے، فلاں پڑھنے والا ہوگا تو مجلس ہوگی، فلاں پڑھنے والا نہیں ہوگا تو مجلس ہوگی، اور فلاں پڑھنے والا نہیں ہوگا تو نہیں ہوگی، فلاں انجمن ہوگی تو ماتم ہوگا ورنہ نہیں ہوگا، ایسا کچھ بھی نہیں۔ یہ اگر کہیں بھی کوئی خیال یا گمان کرتا ہے سمجھ لیجیے کہ باطل خیال ہے، یہ خیال باطل ہے، یہ گمان باطل ہے۔ کیونکہ میں آپ کو بتا دوں کہ کسی کی ہمت ہے ہی نہیں کہ وہ ذکر حسین کو زندہ کرے، یہ ذکر حسین آپ کو اور مجھے زندہ رکھتا ہے، ہم اور آپ کو جو زندہ رکھتا ہے نا، یہ ذکر حسین ہے، اس نے ہمیں عزت دی ہے۔ دنیا کی قوموں میں ہماری عزت، ہماری پہچان کیا ہے؟ اور دیکھ لیجیے چہروں پہ پتہ چل جاتا ہے، اگر ابھی یقین نہیں آتا میری بات کا، چہروں پہ دیکھ لیجیے گا پوری دنیا کا سر جھک جاتا ہے کہ عجیب قوم ہے بھائی، کہ کروڑوں کی تعداد میں خالی ہاتھ جا رہی ہے، خالی ہاتھ، اور دنیا ڈر رہی ہوتی ہے اسے، خود کچھ بمباروں سے نہیں ڈر رہے ہوتے، وہ خالی ہاتھ 4 کروڑ آدمی جا رہے ہیں، ان سے وہ ڈر رہے ہیں خالی ہاتھ، حالانکہ ان کے ہاتھوں میں تو کچھ بھی نہیں ہے، مرد ہیں، عورتیں، بچے ہیں، چھوٹے بچے، بوڑھے، ہاتھ نہیں ہے، پیر نہیں، چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ عزاداری سید الشہداء یہ وہ معجزہ ہے، یعنی اللہ کا ایک انعام ہے ہمارے لیے کہ جو اس سے وابستہ ہے اس کے لیے اللہ نے سوائے عزت کے کچھ بھی نہیں رکھا، چاہے وہ زندہ ہو چاہے مار دیا جائے۔ ایسی نا پتہ نہیں کتنے قتل اور کتنے مر جاتے ہیں، لیکن حسین کے نام پہ مرنے والا کبھی مرا نہیں؟ مرا نا بھائی، موت تو آنی تھی، سب کو آنی ہے موت، مجھ میں آپ میں کون زندہ رہے گا؟ سارے چلے جائیں گے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ میری تو تمنا یہ ہوتی ہے بھائی کہ مرنا تو ہے، سانسیں اتنی ہی ہیں جتنی میں لے کر آیا ہوں، لیکن حسین کے نام پر موت آ جائے تاکہ میں کبھی مر ہی نہ سکوں۔ یا یہ ہمیشہ زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، مردہ آباد۔ یا یہ میں نے آپ کو راز بتا دیا، ہمیشہ زندہ رہنے کا ایک ہی راز ہے، جو ہمیشہ زندہ رہنا چاہتا ہے وہ حسین کی راہ میں مرنے کی تمنا کرتا رہے، حسین اس کو کبھی بھی نہیں مرنے دے گا ہمیشہ۔ ورنہ بتا دیجئے تاریخ میں جو حسین کے نام پہ مرا آج تک کسی کو مرنے دیا حسین نے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، دنیا میں کہیں بھی مر جائے حسین اس کو زندہ رکھتا ہے، یعنی یہ کمال ہے، یہ ایک معجزہ ہے، اور یہ اللہ کی عطا ہے حسین کو، جو راضی تم مرضیہ کی منزل ہے نا حسین نے وہ دے دی۔ خیر بس ایک بات اور پھر اپنے مضمون کی طرف آتے ہیں، یہ تو کیونکہ پہلی بار یہاں عشرہ پڑھ رہا ہوں، ویسے تو اکا دکا مجالس کبھی پڑھتا رہا لیکن عشرہ پہلی بار پڑھ رہا ہوں، لیکن مجھے معلوم ہے مجھے چہرے میں دیکھ رہا ہوں کہ مجلسی مجمع جیسا ماشاءاللہ، آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا کیونکہ میری بھی ایک شناخت ہے، 40 سال سے ممبر پہ بیٹھ رہا ہوں، میں پہچانتا ہوں کہ مجلسی مجمع کہاں ہوتا ہے، وہ ان کے چہرے بتا دیتے ہیں کہ مجلسی مجمع ہے۔ لیکن ایک بات جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے جوانوں کے خاص طور پہ دیکھو بھائی، ہر جگہ میں یہ بات پہلی مجلس میں ضرور کرتا ہوں، خاص طور پہ جہاں مومنین کی آبادی کہ دیکھو بھائی آغاز ہو گیا نا محرم کا، اب ذہنی طور پہ تیار رہو کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے نا، لیکن بندو، خدا کے بندو، اتنا خیال رکھو کہ کچھ بھی ہو جائے عزاداری پر آنچ نہیں آنے دینی، یعنی ہوگا انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن شرارت کرتے ہیں نا کرنے والے، دہشت گردی کے سوچتے رہے، ان کے دماغ تو ادھر ہی چلتے رہتے ہیں، تو ایک بات یاد رکھنا، یہ سب اگر کوئی شرارت کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے؟ تاکہ شرپسندی ہو اور انتشار پھیلے، مجلسیں خراب ہوں، جلوس خراب ہوں، تتر بتر ہو جائیں لوگ، نہیں۔ جیسے عاشور پہ چہلم میں ہر دفعہ آپ نے کیا کیا؟ پوری دنیا کو بتایا کہ لاشیں اٹھائیں گے مگر جلوسوں کے راستوں پہ آنچ نہیں آنے دیں گے۔ یعنی نظم و ضبط، ڈسپلن، کچھ بھی ہو جائے، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، سمندر چل جائے، ذہن تیار، ذہنی طور پر تیار ہو جائے، اپنے اعصاب کو اپنے قابو میں رکھنا، کچھ نہیں ہو، جو بھی ہو جائے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کربلا سکھاتی ہے، یہ کربلا مسائب نہیں پڑھ رہا، لیکن آپ کو میں حوصلہ دینے کے لیے ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ شہزادہ علی اکبر نے کیا پوچھا تھا بابا سے دوپہر کا، جب 100 آدھے سے زیادہ شہید ہو گئے، پوچھا بابا حق پر ہے نا، ہم حق پر ہے نا؟ امام حسین نے کہا بیٹا اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے، ہم حق پر ہیں، کہ پھر کیا پرواہ؟ یعنی مصیبتوں کی پرواہ ہوئی، کہ پھر کوئی پرواہ نہیں، کتنی مصیبتیں آنی آ جائیں، حق پر ہے نا۔ تو ہر مومن اپنی جگہ پہلے یہ سوچے کہ حق پر ہے یا نہیں ہے، حق پر ہے نا، تو جب حق پر ہے تو مصیبتیں ہیں کس کے لیے؟
خدا کے بندو اگر ساری دنیا تمہاری دشمن بنی ہے، تمہارے پیچھے پڑی ہے، تو کیوں پڑی ہے؟ تم حق پر ہو جبھی تو پیچھے پڑی ہے۔ یہاں کے مقامی دشمن ہو، مقامی گماشتے ہو، بین الاقوامی سامراجی طاقتیں ہو، سب آخر تمہاری ہی دشمن کیوں ہیں؟ کیونکہ سب کو پتا ہے کہ پوری دنیا سرنڈر کر سکتی ہے، یزیدیت کے مقابلے میں اگر کوئی سر نہیں جھکائے گا تو وہ علی کا شیعہ ہوگا۔ یا حسین لبیک لبیک لبیک، سمجھ میں آ گئی بات؟ یار اتنی آسان سی بات ہے، آپ سوال کرتے رہتے ہو ایک دوسرے سے، کب تک ہوگا، کیوں ہوگا؟ خدا کے بندو جاؤ، چلے جاؤ، حسین کے کیمپ سے نکل جاؤ، کچھ بھی نہیں ہوگا، جاؤ جاؤ چلے جاؤ۔ تو خدا کے بندو حر بنو، حر، پورے لشکر میں اکیلا حر پہچانا تھا کہ بقا کہاں ہے، بقا ہمیشہ کی زندگی کہاں ہے، تلواریں کھانے کی میں تو بقا ہے۔ تو جب مشکلوں سے گھبرایا کرو تو یہ سوچ لیا کرو حق پر ہو کہ نہیں ہو۔ اور خدا کے بندو جب حق پر ہو تو باطل کس کے پیچھے بھاگے گا، کس سے لڑے گا؟ حق ہی لڑے گا نا، حق کے خلاف کھڑا ہوگا۔ تو آج اگر دنیا میں مصائب کا شکار ہو تو کیوں؟